اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو یہاں تک ہے، پرانوں کا کام سے بیٹھ جانا، نیوں کا متوجہ ہونا، کام کا زوال شروع ہو گیا. بڑے حضرت فرماتے ایک دکاندار اپنے گاہک کو نہیں بھولتا ہے. ہمارا فلانا ساتھی اتنے ملکوں کا سفر کیا ہوا، اتنی مرتبہ قربانی دیا ہوا، ارے بھائی آج کل نظر نہیں آتا، کہ اس کا فکر ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنی مسجد کے اعمال کو وہ حیثیت بھی نہیں دے رکھی جو رمضان میں عام طور پر ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں آخری چیز چائے کی پیالی ہوتی ہے نا، وہ پراٹھے انڈے یہ وہ جو بھی کچھ کھایا پیا شہری میں آخری چیز چائے کی پیالی. اگر اس کا وقت نہ رہا، دن بھر گانے گاتے ہیں، یار آج تو میری چائے رہے گی، آج تو کبھی اپنی مسجد کے عمومی گشت کے چھٹنے کا اتنا خیال آیا؟ اپنی صبح شام کی تسبیح کا خیال آیا؟ ابھی ہم بہت دور ہیں. یہ اس کا کرم ہے، پردہ ڈال رکھا ہے، چلا رہا ہے، اس سے بھیک مانگتے ہیں موت تک چلائے رکھے. ورنہ ہم نے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کیسی اللہ اکبر کیا تربیت ہے. وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور کی بات کی رعایت میں بدل بھی لیا لیکن پوری امت کو سبق دے دیا. ہم کیا تھے؟ ہم ماں کے پیٹ سے پرانے پیدا ہوئے تھے، ماں کے پیٹ سے مولوی لاٹ پیدا ہوا تھا. کن کن گلیوں سے کون کہاں کون کیا سمجھ رہا تھا؟ ہماری تشکیلوں کے لیے، ہمیں اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے کون کس طرح رویا ہے، اس کی کتنی راہیں ہیں. ہم اپنے کو سب کو سمجھنے لگے. انا کنا اذل الناس، انتہائی ذلیل تھے. جس راستے سے یہ عزت کا تاج سر پہ ہے ابو عبیدہ، اس راستے کے علاوہ اگر دوسرا کوئی بہت خوبصورت چمکدار راستہ نظر آتا ہو اور وہاں پڑے، جو اللہ عزت دینا جانتا ہے وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے، جو نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتوں کو چھیننا بھی جانتا ہے. سیدھے سیدھے چلو، اس کو کہہ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے دونوں کی، اور مجھے اور آپ کو اور پوری امت کے کام کرنے والوں کو، جن کا پوری دنیا میں تبلیغ والے دعوت والے تبلیغ والے دعوت والے پرانے، ہمارے لیے جو ضابطے، جو اصول، جو نہج، جو طریقہ کار جس پر ہونے، جن بنیادوں پر پوری دنیا میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں سنوری ہے، کتنوں کی کہا پلٹی ہے، کیسوں نے توبہ کی ہے، یہ اسی پہ جمے رہو. فَلَوْ نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ. ابو عبیدہ ان کی بتلائی ترتیب کو چھوڑ کر جس راستے پر آج اللہ نے، وہ عمر جس کو مکے میں مکے کے شیطانوں میں کا شیطان کہا جاتا تھا، امیر المومنین کی حیثیت سے جا رہا ہے. قرآن قلب عمر کی صفائی پر آ رہا ہے، اسرار قیصر تھرا رہا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے ناز میں نہیں ہے، اس کا گھمنڈ و غرور نہیں ہے. اسی لیے جہاں یہ حیثیت ہے وہاں عمر کا وہ رونا بھی ہے. اپنے ساتھیوں کی خیر خبر لے رہے ہیں. ایک عورت ہے، میرا اور امیر کا تو فیصلہ قیامت ہی میں ہوگا. ارے عمر نے اپنی شان نہیں بتائی تھی، کیا ہوا؟ ارے اس نے بچوں کا وظیفہ بند کر دیا، میرے بچے بھوکے. ہے تو اس میں تمہیں کیا معلوم کیا ہے اس پہ؟ کنکر ڈالے ہیں، پتھر ڈالے ہیں بچوں کی تسلی کو، انہیں یہ سو جائیں. یہ عمر جس کی وہ حیثیت، اس کا یہ رونا،
فجر کی نماز پڑھائی ہے اور نماز کے بعد عمر نے اپنی داڑھی پکڑی ہے. عمر، اللہ نے تجھے مخلوق خدا پر اس لیے تجھے مسلط کیا ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے عورتیں اور ان کے معصوم بچے اس طرح سسکیں، تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کتنا روئے ہیں فجر میں کہ پچھلی شب تک ان کے رونے کی آواز گئی. شان بھی ہے، حیثیت بھی ہے، اپنے بارے میں یہ حال ہے. حضرت ابو عبیدہ کے لیے اتنا احترام، ان کو بھیجا ملک شام، اور یہ حیثیت کے، اور ماشاءاللہ بہت بہادر بھی، جیسے میں نے کہا بدر میں ابا کو وہاں پھیلا طاعون اور 30,000 کے قریب صحابہ لقمہ اجل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی ہے کہ مجھے تو ایسے ساتھی چاہیے، اسی لیے ایک موقع پر خدا کرے ہم سمجھیں. جنازہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی اپنی اپنی تمناؤں کا اظہار کرو، یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. محنت کرتے کرتے اندر کے جذبات، نیتیں، امنگیں، ارمان بدل جائیں. کیا کہا؟ امیر المومنین جی یوں چاہتا ہے زمین کا فرش ننگا ہو، یہ میری پیشانی ہو، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس سجدے سے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. بھائی اور کسی کی کوئی تمنا؟ امیر المومنین سخت گرمیوں کا رمضان ہو اور روزہ رکھ کر کے میں اللہ کو راضی کروں. اور کسی کی کوئی تمنا؟ امیر المومنین اللہ پاک حلال کی کمائی دے، بھوکوں ننگوں بیواؤں کی خیر خبر لو. جب سب اپنے اپنے ارمان، اپنے اپنی امنگوں کا اظہار کر چکے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تمنا ہے مجھے اس آدمی جیسے اللہ پاک گھر بھر کر آدمی دے جس سے میں امت کا اجتماعی کام لوں. یہ سبق ہے میرے آپ کے لیے. ساتھیوں کی قدر، ان کو سینے سے لگانا، ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. وہ تو تھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تربیت بھی فرماتے تھے. پرانے آئے، گورنر صاحب تھے، پبلک سے پوچھا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ جی شکایت ہے. ابھی صاحب سے پوچھا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ نہیں مجھے کوئی نہیں. کہ تمہاری پبلک تو تمہاری شکایت کر رہی ہے، کہ کیا شکایت ہے؟ کہ کوئی کیسا ہی مسئلہ ہو، رات کو تو ان کے ہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور کہ دن میں بہت دیر میں آتے ہیں، اور ہفتے میں ایک چھٹی مناتے ہیں. یہ آپ کی پبلک آپ کے بارے میں یہ 3 باتیں کہہ رہی ہے، پہلے یہ بتائیے یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. جواب ہے؟ یہ جواب دیا کہ رات کو وہ پروگرام آتا ہے، اس لیے اس میں وہ لوگ کھٹ کرتے رہے، ویسٹ انڈیز میں میچ ہو رہا ہے اس لیے نہیں کھولتا ہوں. یہ کہا. ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو لے کے فریش ہونے جاتا ہوں. یہ کہا. صبح کو دیر میں دنیا تو ساری تہجد تو پڑھتے ہوں گے کہ میرا وہ وقت آرام کا ہے، 11 ساڑھے 12 بجے کے قریب اٹھتا ہوں، بات لیتا ہوں، برش کرتا ہوں، 12 سوا 12 بج جاتے ہیں، ہلکا سا ناشتہ کرتا ہوں، پھر فیکٹری جاتا ہوں، جاب پہ جاتا ہوں، آفس جاتا. یہ کہا. انہوں کا جواب دیا، امیر المومنین آپ نے بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. دن میرا پورا ان کے کاموں، ان کی خدمتوں میں، لیکن اس ذمہ داری میں کتنا پورا اترا ہوں، کیا ہوا ہوں،
رات اللہ کو دے رکھی ہے، پروردگار تیری توفیق سے جو ہوا ہو اسے قبول فرما لینا، جو کچھ قصور ہے وہ میرا ہے، معاف کر دینا۔ فرمایا تم حق بجانب ہو، تمہارے کو صبح کو اتنی دیر میں کہ جی میرا کوئی خاص خادم نہیں ہے، میرا کوئی نوکر نہیں ہے، سارے کام خود کرتا ہوں۔ فرمایا تم حق بجانب ہو۔ ہفتے میں ایک دن امیر المومنین میرے پاس کوئی صبح شام کے سوٹ اور جوڑے نہیں ہیں، ایک جوڑا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے فضائل میں میرا جوڑا بہت موٹا دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں اور اس کو پہنتا ہوں، میرا دن اس میں گزر جاتا۔ یہ تھے وہ جن کے لیے حضرت عمر نے تمنا کی تھی، خدا مجھے ایسے آدمی گھر بھر کر دے کہ جس سے میں مسلمانوں کے اجتماعی کام انجام دلواؤں۔ یہ میری اور آپ کی رہبری ہے۔ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، کاہجہ آباد کرو، کہ ہر مسجد کا میں عملہ تیار ہو رہا ہوں، ساتھی تیار ہو رہے ہوں، ہر ساتھی کی قدر